اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو کچھ اسپیشل نالج دی ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نالج کیا تھی؟ وہ نالج تھی ناموں کی, ٹھیک ہے. اب جو صوفیزم میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی تھا کہ یہ بندر ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نام بندر ہے, یا یہ بھالو ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا نام بھالو ہے. اس کے پیچھے کچھ اور مسٹری ہے. ان کو ان سب پیغمبروں کے اور اولیاء کے اور ان لوگوں کے نام پتہ تھے جو ان کی نسل سے پیدا ہوں گے اور جن پہ اللہ فخر کرے گا. تو یہ جواب تھا ان اینجلز کا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا, یہ جھگڑا کرے گا, یہ وہ کرے گا, لیکن جو ان کے تھرو یہ خود بھی اور ان کے تھرو جو پروفٹس اور اس قسم کے لوگ آئیں گے, جو چوزن فیو کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جن پہ نہ شیطان کا کوئی اثر ہوگا نہ کسی اور چیز کی لالچ ہوگی, جو بالکل میرے پیار اور محبت میں, تو ان کے لیے میں یہ سارا کچھ کائنات کر رہا ہوں, اور وہی میرے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وہی میرے اگزامپل بنیں گے. تو اس کے سامنے تم جھکو, کیونکہ اگر وہ برڈن دنیا میں آنے کا, انسان کے روپ میں آنے کا تم پہ بھی ہوتا یا کسی پہاڑ پہ بھی ہوتا تو تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے, تم لوگ بھی پھسل جاتے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ واٹس دا پرپز آف مراقبہ اینڈ پریئرز اینڈ آل آف دیٹ is to be able to be a person who is always in a state of silence. تو اسی سائلنس کی اسٹیٹ میں پھر آپ کو گائیڈنس بھی ملتی ہے, ریولیشن بھی ملتا ہے, انسپریشن بھی ملتا ہے. تو آپ کسی بھی بڑے بندے سے, آئنسٹائن سے لے لیں یا بیتھوون یا کوئی بھی, ان سے ان کا کریٹو پروسیس پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک وحی کی طرح, انسپریشن کی طرح مجھے آیا تھا, یہ آمد بن کے آیا تھا. Any great work of art, music, discovery, scientific, any breakthroughs have come from that. Because like we said, جو مائنڈ کا ہے نا, وہی جو آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے, وہی چرن آؤٹ اسی میں اسٹف ہوتا ہے.